بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج اس ہستی کا یوم پیدائش ہے جو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عطا کے طور پہ عطا فرمائے تھے۔ میری مراد یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال عظیم عاشق رسول، وہ فلسفی نہیں، وہ عشق رسول کا پیکر تھے، اور جن کی ہر سانس اور ہر لفظ جو تھا اس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ٹپکتی تھی۔ آج ان کے کچھ واقعات اور ان کی یاد ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا نیاز الدین کے نام، جو ان کے دوست تھے۔ انہوں نے لکھا کہ میں شہر میں رہتا ہوں، ایک ہجوم میں رہتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو میں تنہائی کی زندگی جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں کہ تنہائی کی زندگی ہے، اور میں جب فارغ ہوتا ہوں، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی میں فارغ وقت میں کیا کرتا ہوں، تو علامہ نے کہا کہ میں تو قرون اولیٰ میں پہنچ جاتا ہوں، تصور کی دنیا میں، اور اس تخیل میں ہوتا ہوں کہ وہ کیسا حسین منظر تھا، اور میں وہ مسجد نبوی کے وہ سارے احوال، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شمع مصطفیٰ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ جو مجالس تھی، میں تخیل کی دنیا میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ علامہ اقبال جو تھے وہ کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں نا، فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ما ز نام مصطفیٰ۔ میری تو ساری جو زندگی کی حاصل ہے، جو میری آبرو ہے، میری زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا جوہر ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے، جس سے ہمیں عزت توقیر۔ حکیم الامت کے لقب کے بارے میں جب کسی نے سوال کیا تھا ڈاکٹر عبدالحمید نے، تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ 1 کروڑ مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کی بارگاہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک گن کے پیش کیا تھا، جس کے بنا پر مجھے حکیم الامت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ بے شمار ان کی زندگی کے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ بہت آدمی کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل میں پیدا کرتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے واقعات جب کسی کے کرم ہوتا ہے اور دل میں صحیح سچی تڑپ ہو، تو جس طرح سیدنا اویس کرنی جو تھے، انہوں نے جو تھے وہ دور سے بیٹھ کے جو تھے وہ مزے حضوری کے لیے تھے، انہوں نے بیٹھ کے، تو وہ جو ہے نا وصال یار کے مزے، اس سے وہ جو دوری رہ قبری حضوری کے مزے کچھ لوگ خوش نصیب جو ہے لیتے ہیں۔ علامہ اقبال 1920 کا ذکر ہے کہ علامہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سے پہلے کچھ مہینے پہلے علامہ کو ایک خط موصول ہوا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خاص وظیفہ ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو ایک خاص مقام پہ دیکھا ہے، آپ اس وظیفہ کو پڑھا کریں، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ چونکہ لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، اس لیے علامہ اقبال نے وہ خط سنبھالا نہیں، وہ خط کہیں ادھر ادھر گم ہو گیا۔ کچھ مہینے گزرے، کوئی 4 ماہ کے بعد تو ایک نوجوان صبح صبح علامہ کی خدمت میں آتا ہے، اور علی بخش کو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے علامہ صاحب سے ملنا ہے صبح صبح۔ اندر جاتے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہی وہ چہرہ دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ علامہ سمجھتا ہے شاید کوئی مصیبت زدہ ہے، مدد کے لیے آیا ہے میرے پاس، آ کے بیٹھ گیا۔ علامہ اس کی اپنے خادم کو کہتے ہیں اس کو چائے پانی پلائیں، وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے، نوجوان 30 برس یا اس سے کچھ زیادہ کی عمر ہوگا۔ تو علامہ کچھ اس کو خدمت کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس کی مالی مدد کروں، اس کو پیسے دینا چاہتے ہیں، تو وہ پھر رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں جی، میں تو پینشن مجھے ملتی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کسی اور بات کے لیے آیا ہوں۔ علامہ نے کہا پینشن آپ کو اس عمر میں کیسے ملتی ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے بڑے جو تھے وہ بڑے اولیاء اللہ تھے، بزرگ تھے اللہ کے، انہوں نے اللہ رسول کی نوکری کی تھی، اور آج ان کے نام کی برکت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی ہر چیز ہمیں مل رہی ہے، تو ہم اپنے بزرگوں کی پینشن کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد علامہ نے انہیں پوچھا کہ وہ کیا خاص بات کیا تھی؟ کہنے لگے کہ میں نے بڑا نیک نوجوان تھا، کہنے لگا میں نے حالت کشف میں دیکھا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے لگے تو آپ نے پوچھا کہ اقبال آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی اقبال تو نہیں آیا، تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ ایک آدمی کو لے کے آ گیا، وہ آپ ہی تھے، تو میں صرف جب یہ تصدیق کیا آپ کو دیکھا ہے۔ کہتا ہے میں آپ کو جانتا نہیں تھا، میں نے ایک بزرگ جو تھے ہمارے قریبی رہتے تھے، ان کو میں جا کے ملا، اور ان سے جا کے میں نے پوچھا، مولانا نجم الدین کشمیر کے بزرگ تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے کوئی اقبال نام کا، انہوں نے کہا ہاں علامہ اقبال تو بہت بڑے شاعر عاشق رسول ہیں، تو وہاں سے میں نے پھر آپ کو یہ خط لکھا تھا، اور آج جب آپ کی میں نے شکل دیکھی تو
تو مجھے ہو بہو وہی سارا نقشہ نظر آیا، تو میں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ کی زیارت ہو گئی۔ علامہ اقبال کو بعض اوقات یہ طبیعت پہ بڑا بوجھ تھا کہ کس طرح ہوا کہ میں وہ خط جو تھا مجھ سے گم ہو گیا۔ اسی طرح علامہ سے فقیر سید وحید الدین کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو علامہ اقبال جو تھے ان سے میں نے ایک سوال کر دیا کہ آپ کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس بات پہ ان کے چہرے پہ جلال آ گیا، انہوں نے کہا ایسے سوال نہیں پوچھا کرتے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو سرکار کی بارگاہ میں یقین زیارت نصیب ہوئی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا تو علامہ اقبال بہت جو تھے وہ رو رہے تھے اور بہت جو تھے عجیب حالت میں تھے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک شروع کیا اور کہنے لگے ایک جو جہاد تھا اس میں ایک مسلمان جو تھا کمانڈر وہ لڑ رہا تھا کافروں سے، تو اس کا جو گھوڑا تھا وہ زخمی ہو کے تو بیٹھنا شروع ہو گیا، تو وہ بڑا نازک مرحلہ تھا، جنگ اس نتیجے پہ پہنچی تھی۔ تو اس جو کمانڈر تھا فوج کا مسلمان مجاہد، اس نے اپنے گھوڑے کو مخاطب کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جاؤں گا نا، اگر آج تم بیٹھ گئے تو میں تمہاری شکایت کروں گا۔ کہتے ہیں یہ بات کہی تھی تو ایک دم گھوڑا جو تھا زخمی حالت میں پوری توانائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ سنا کے تو علامہ اقبال جو تھے زار و کتار رونے لگے۔ تو علامہ اقبال کے اس طرح بہت سے واقعات ایمان افروز ہیں کہ کس طرح ایک دن وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ نصف شب کے بعد کا تہجد کا وقت تھا کہ ایک بزرگ جو تھے وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ یہ مکلو روڈ پہ جب علامہ اقبال رہائش تھی ان کی، تو جو علی بخش تھا وہ ان بزرگوں کو اندر لے گیا۔ جب اندر گئے تو علامہ اقبال ان کے پاؤں میں بیٹھ کے ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے ان بزرگوں کے۔ تو علامہ نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ لسی ہم پئیں گے۔ تو علامہ نے علی بخش سے کہا جا کے لسی لاؤ۔ انہوں نے سوچا یا تو بھاٹی سے لسی ملے گی یا اسٹیشن سے، اس وقت لسی کون دے گا؟ تو علی بخش کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو دیکھا ایک ریڑھی ہے، وہاں پہ ایک بازار لگا ہوا ہے اور ایک بزرگ جو ہے وہ لسی بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان سے جا کے کہا کہ مجھے لسی چاہیے برتن میں، انہوں نے مجھے وہ ڈول میں بھر دی، لسی بھر دی، جگ تھا ڈول تھا وہ بھر دی۔ تو میں نے انہیں کہا کتنے پیسے میں پیش کروں؟ انہوں نے کہا اقبال سے ہمارا حساب چلتا ہے، تم جاؤ ہمارا اقبال سے حساب چلتا ہے۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، آ کے ان بزرگوں کو علامہ نے لسی پی اور علامہ اتنے ادب مؤدب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں پرنم تھی۔ کہتے ہیں کہ لسی پی کے کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، وہ بزرگ جب چلے گئے تو میں نے علامہ اقبال سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو علامہ نے فرمایا کہ جو بزرگ آئے ہوئے تھے اندر بیٹھے تھے میرے پاس مہمان، یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور جن بزرگوں نے تمہیں باہر لسی دی وہ داتا گنج بخش علی اجمیری تھے۔ اس بات کی تصدیق مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی بھی اپنی محفلوں میں کرتے تھے، سناتے تھے۔ علامہ نے یہ واقعہ علی بخش سے خود سنا ہوا تھا۔ تو یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یہ جو روحانی معاملات ہوتے ہیں، یہ ہماری سوچ اور فکر ہم دنیاوی پیمانوں پہ ناپتے ہیں، ہمیں ان باتوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور علامہ اقبال جو ہے وہ جب کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہاں یہ واقعات جو ہیں، یہ لوگ جو نئی عقل کے لوگ ہیں جن کی سمجھ سے یہ باتیں بالا تر ہیں ان کو نہیں یہ سمجھ آتی، لیکن ایسے واقعات ہوتے ہیں اور فقیر کے ساتھ کئی اس طرح کے زندگی معاملات ہوئے۔ میں ان کا بہت زیادہ اظہار اور چرچہ نہیں کرتا، اپنے نفس کے ڈر سے بھی اور اس سے خیال سے بھی کہ وہ سچے واقعات لوگ اس پہ انگلی اٹھائیں گے، معترض ہوں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدانی سی فرمائے۔ نعرہ ضرور لگایا کیجیے، علامہ اقبال کی روح خوش ہوتی ہے جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔